السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے چند مفید جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کسی جانور کے اون یعنی اس کے بال سے گرمی حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک سے بچنے کے لیے اور گرمی حاصل کرنے کے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اور کسی جانور کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کسی پر ہم سامان لادتے ہیں اور کسی پر خود سوار ہوتے ہیں۔ الغرض ہر جاندار کے ہم پر حقوق ہیں، حتیٰ کہ چیونٹی اور مکھی وغیرہ کے بھی ہم پر حقوق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یعنی زمین پر رہنے اور بسنے والے اللہ کی مخلوقات پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر اپنی مہربانی سے اپنی رحمت برسائے گا۔ اسی لفظ کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس حدیث میں زمین پر رہنے بسنے والی اللہ کی ساری مخلوق پر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ اس لیے انسانوں کے علاوہ جانور بھی رحم و کرم کے مستحق ثابت ہوئے، بلکہ ایک حدیث میں خصوصیت سے بھی ہدایت دی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ چنانچہ ایک شخص کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بہت زیادہ پیاسا ہو کر ایک کنویں پر پہنچا، وہاں رسی اور ڈول وغیرہ کوئی سامان نہیں تھا جس سے کنویں سے پانی نکالا جا سکتا تھا۔ مجبوراً وہ کنویں میں اتر کر اس نے پانی پیا۔ جب اوپر آیا تو دیکھا کہ ایک پیاسا کتا شدت پیاس سے کیچڑ میں اپنا منہ رگڑ رہا ہے، کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ وہ جذبہ ترحم سے مجبور ہو کر اس کتے پر رحم کھا کر دوبارہ اسی ترکیب سے کنویں کے اندر داخل ہوا، کنویں میں اترا اور اپنے کپڑے کے اندر پانی بھر کر اور محنت و مشقت سے پانی نکال کر اوپر لایا اور اس پیاسے کتے کو پلایا۔ اللہ پاک کو اس کے اس نیک مبارک جذبے کی قدر فرمائی، اور اللہ پاک کو اس کا اخلاص سے کیا ہوا معمولی سا عمل، جسے آج معاشرے کے اندر معمولی عمل سمجھا جاتا ہے، خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس واقعے کو سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں سے بھی حسن سلوک کرنے میں اجر ملتا ہے؟ کیا جانور پھر بھی رحم کھانے سے جانور کے ساتھ بھی رحم اور کرم کا معاملہ کرنے سے ہمیں اجر ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے ہر وہ جانور جس کے اندر اللہ نے دل پیدا کیا ہے، اس جانور کے ساتھ رحم کرنے میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف حدیثوں میں جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت دی گئی ہے۔ چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ پر گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے پاس سے گزرا جس کا پشت بھوک کی وجہ سے پیٹ سے ملا ہوا تھا۔
نہایت ہی دبلا اور پتلا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بے زبان جانوروں چوپایوں کے بارے میں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ سے اس کے بارے میں ڈرو۔ اتقوا اللہ فی البہائم، کہ بھوکے پیاسے جانور کو استعمال نہ کرو، مناسب طریقے سے ان پر سواری کرو، اور جب تمہیں معلوم ہو کہ ہمارا یہ جانور تھک چکا ہے، اس کے تھکنے سے پہلے اسے کام لینا بند کر دو۔ اسی طرح کے واقعات مشکات شریف کے اندر جناب عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، باغیچے کے اندر تشریف لے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ جب اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آواز نکالی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہو گئے۔ وہ اونٹ رونے لگا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے اور پیار و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر آپ نے دریافت کر فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، یعنی اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان صحابی اٹھے اور عرض کیا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس بے زبان جانور کے بارے میں کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو، اس سے کام زیادہ لے کر اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ان احادیث کریمہ کے اندر غور کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھلانے پلانے میں قطعاً غفلت نہ کرے، طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ ڈالے، اور حتی المقدور ان کے آرام و خوراک کا بندوبست بھی رکھے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے گھاس دانے اور رہنے سہنے کا بھی انتظام کرے۔ ہم جو جانور پالتے ہیں، چاہے ہم پالتو جانور ہوں یا جس طرح کے بھی جانور ہوں، اگر وہ ہمارے پاس ہے یا ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، آپ اگر اس کی مدد کر سکتے ہیں اس کی مدد ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم جو جانور کو پالتے ہیں اس کے کھانے پینے، گھاس بھوسا اور پانی کا انتظام کرتے ہیں، اس پر بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت روح نے حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ یہ حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھا کہ گھوڑے کے لیے جو صاف کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے اور بھی خدمت گزار، اس کے نوکر چاکر تھے، اور بھی لوگ تھے جو اس کام کو انجام دے سکتے تھے، گھوڑے کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتے تھے، لیکن حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے جو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب روح نے ان کو دیکھا، روح ان کے ملاقات کے لیے جب آیا، انہوں نے دیکھا کہ تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ خود سے جو صاف کر رہے ہیں، انہیں بڑا تعجب ہوا۔ انہیں تعجب سے پوچھا، حضرت یہ خدمت آپ خود کر رہے ہیں، حالانکہ دوسرے خادم بھی کر سکتے تھے، دوسروں سے بھی آپ کہیں اس کام کو کرایا جا سکتا تھا، آپ خود اس میں کیوں لگ گئے؟ اللہ کے رسول کیوں لگ گئے؟ تو اس حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے شک خدام موجود ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من امرئ مسلم ينقى لفرسه شعيرا ثم يعلقه عليه الا كتب له بكل حبة حسنة، یعنی جو مسلمان شخص اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف ستھرا کر کے اس کے منہ پر لگائے گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے گا، گھاس بھوسے کا انتظام کرے گا اور اسے کھلائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہر دانے اور ہر گھاس کے عوض میں اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا۔ میں جس طرح ہمارے نوکر چاکر، جس طرح ہمارے غلام اور خادم نیکی کے محتاج ہیں، ہم بھی نیکی کے محتاج ہیں، ہم اس نیکی کو حاصل کرنے کے لیے خود سے کام انجام دے رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے مالک کو اہتمام سے خود ہی جانور کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، خود سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا چاہیے، اس پر بڑا اجر ہے، بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت له صدقہ، یعنی انسان کی کھیتی سے کسان اپنی کھیتی کرتا ہے، کھیتی کے اندر بڑی محنت سے بیج ڈالتا ہے اور پھر اس سے دانے اور بالیاں نکلتی ہیں، اور کسی ضرورت مند انسان یا چڑیا یا کسی چوپائے نے اس کے کھیت کو چر لیا، اس کے کھیت سے کو کھا گیا، تو کھیت والے کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جانور راہ چلتے ہوئے جب کھیت کو چر لے یا کھیت کے راستے کے کنارے سے کچھ کھا لے تو ہم کھیت والے کو اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر سے کام لینا چاہیے، جانور کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، جانور کو گالی دینے سے بچنا چاہیے، وہ بے زبان بے عقل بے غیر ذوی القول مخلوق ہے، اسے کیا پتہ ہے کس کا ہے، اس کے کھانے کے چیز ہے انہوں نے کھا لیا۔ ہم اللہ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم سمجھے اگر ہمارے کھیت کو چر لیا ہے تو ہم اس کے مالک سے کہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس جانور کو مارنے پیٹنے اور اس کو ستانے اور اس کو گالی دینے لگے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس لیے اسی کو فرمایا ما من مسلم یزرع زرعا فیاکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت له صدقہ، چر لیتے ہیں تو اس کا اجر کاشتکار کو ملے گا، کھیت والے کو ملے گا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جانوروں کو اس طرح کھا لینے پر چر لینے سے ان کو ستانا نہ چاہیے، کھیت والے کو مناسب نہیں ہے کہ اس جانور کو مارے یا گالی دے، ایسا کرنا اپنے ہی لیے بربادی ہے کہ ہمارا کھیت بھی چر گیا، ہماری جائیداد ہماری کھیتی بھی گئی اور ساتھ میں ہمارا گالی دینے اور ستانے کو یہ سب گنہگار بھی ہو گئے۔ اس لیے ہمیں ایسا کرنے سے منع کر ہمیں باز آ جانا چاہیے، جانوروں کے ساتھ ہمیں رحم کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جانور پر اس بے زبان پر بھی رحم کھانا چاہیے اور جانور کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کا ایک بل دیکھا جس پر ہم نے آگ جلا دیا تھا، آپ نے فرمایا یہ کس نے جلایا ہے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آگ جلائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر یہ فرمایا کہ آگ پیدا کرنے والے خدا کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کسی جانور کو، کسی جاندار کو، کسی تر جگر رکھنے والے کو آگ کے ذریعے عذاب دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جوئیں اور کھٹمل کو بھی آگ سے نہ مارنا چاہیے، چونٹی کو بھی آگ سے نہ مارنا چاہیے، کیونکہ آگ سے سزا دینا صرف اور صرف اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی جاندار کو زندہ جلا دے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دیا کرو، کیونکہ وہ صبح کی نماز کے لیے ہمیں بیدار کرتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ہر جانور کے ہمارے اوپر حقوق ہیں اور ہر جانور سے کچھ نہ کچھ ہمیں سبق ملتا ہے، حتیٰ کہ کتا، بلی، خنزیر، کوا وغیرہ تک سے بھی ہمیں اچھی عادت کا سبق ملتا ہے۔ کتا سے وفاداری ہمیں سیکھنی چاہیے، کتے کے اندر وفاداری کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور کوے سے ہمیں محتاط رہنا سیکھنا چاہیے، کوے کے اندر ہمیں محتاط رہنے کا سبق ملتا ہے، بلی سے مانگنے میں، مطالبہ کرنے میں، حق طلب کرنے میں نرمی اور ملائمت اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے، اور خنزیر سے صبح خیزی کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ نے کسی جانور کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، اس لیے ہمیں چاہیے کسی جانور کو بغیر کسی بغیر کسی تکلیف کے دکھ اسے ستانا نہ چاہیے، کسی جرم کے بغیر ایسے یوں ہی کسی جانور کو مارنا، دوڑانا یا اس کو پریشان کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی بھی جانور پرندے کو، چھوٹے سے چھوٹا جانور ہو، اس کے حق کے بغیر ذبح کیا، اس کو قتل کیا، اس کو مارا،
تو خدا اس کے متعلق اس سے کل قیامت کے دن پوچھے گا، اس سے بعض پرس کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے، یعنی جانور پرندے کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کو ذبح کرے تو اس کو استعمال کرے، ایسا نہ ہو کہ صرف اس کا سر کاٹ کر پھینک دے۔ پتہ یہ چلا جن جانوروں کو اور چوپائے کو پرندوں کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم اسی کو ذبح کریں، اسی کا شکار کریں، اسی کا شکار کریں، اور جو جانور جو چوپایا جو پرند ہمارے لیے حلال نہیں ہے اس سے ہمیں شکار کرنے سے باز آنا چاہیے اور اسے ہمیں بلا ضرورت مارنا نہیں چاہیے۔ ایسا کرتے ہیں کل قیامت کے دن ہم سے باز پرس ہوگا۔ اور فرمایا ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی گوریا یا اس کے برابر کسی بھی جانور کو بلا ضرورت مارے گا، قیامت کے دن خدا کے پاس وہ فریاد کرے گی کہ مجھ کو فلاں نے بلا ضرورت مارا تھا، حالانکہ اس سے اس کا کوئی نفع نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ان تمام روایات اور واقعات سے معلوم ہوا کہ جن چڑیوں کا گوشت کھایا جاتا ہو اور وہ موذی بھی نہیں ہے تو ان کا ذبح کرنا بلا وجہ شکار کرنا جائز ہے، اور جو چڑیا جو جانور موذی بھی نہ ہو اسے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے اور اسے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اور وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو اسے ہمیں مارنا نہیں چاہیے، اس کا شکار ہمیں کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، رحم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے درجے کے امام ہیں، بڑے پائے درجے کے بزرگ ہیں، فقیہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کی بخشش ہو گئی؟ فرمایا کہ مجھے بخش دیا گیا۔ سوال ہوا کہ کس عمل کے نتیجے میں؟ فرمایا کہ ایک دفعہ ایک مکھی میرے قلم کی سیاہی پینے کے لیے میرے قلم پر آ بیٹھی تھی۔ مجھے ایک مضمون ایک خط ضروری لکھنا تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ اگر میں قلم کو حرکت دیا ہلا دیا تو مکھی بھوکی پیاسی اڑ جائے گی۔ میں نے قلم کو روک لیا، وہ مکھی سیاہی پی کر اڑ گئی۔ خدا کو میری یہ نیکی میرا یہ عمل اس قدر پسند آیا، قبر میں خطاب ہوا ہے غزالی تو نے اس مکھی پر رحم کھایا ہے، اس کی وجہ سے میں تجھ پر رحم کرتا ہوں، رحم کھاتا ہوں اور تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ بلی کو آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، بلی پال رکھی تھی اور اس کے باندھ کر رکھتی تھی، اسے نہ کچھ کھانے پینے کے لیے دیا کرتی تھی اور اسے چھوڑا کرتی تھی کہ وہ گھوم پھر کر کچھ کھا پی لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانوروں کے ساتھ بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ اور بلا وجہ ستانا و ہلاک کرنے کا واقعہ اللہ کو سخت ناراض کرنے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، کسی بھی بے زبان جانور بلکہ کسی انسان اللہ کے کسی بھی مخلوق پر بلا وجہ اس کو ستائے، نہ اس کو تکلیف نہ پہنچائے، نہ ہماری ذات سے ہماری ہاتھ سے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بلی کا ایک واقعہ ہے جو ایک شخص کی مغفرت کا سبب بن گئی۔ خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ ایک بار بغداد میں سردیوں کی رات تھی، خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نماز فجر کے لیے مسجد میں جاتے ہوئے ایک بلی کو دیکھا کہ وہ سردی سے ٹھنڈک سے ٹھٹر کر کانپ رہی تھی اور کوئی گرم جگہ کی تلاش رہی ہے، تو آپ نے اس کو اٹھا لیا اور اپنے پوستین جو کپڑا آپ نے پہن رکھا تھا اس کپڑے میں اسے چھپا لیا، اسے آگ سے تپایا، گرم کیا اور پھر اسے گرم جگہ محفوظ جگہ رکھ دیا۔ شبلی کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو بھی خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بخشش ہو گئی، آپ کی کون سی ادا خدا کو پسند آئی؟ تو فرمایا تعالیٰ نے مجھ سے خود پوچھا اے شبلی میں نے تجھے بخش دیا، لیکن کیا تو بتا سکتا ہے تجھ کو پتا ہے تیری کون سی ادا وجہ مغفرت بن گئی؟ میں نے کہا میری طاعت و عبادت، زہد و ریاضت وغیرہ وجہ مغفرت بن گئی ہوں گی۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تو پھر میں نے کہا میرے علمی و تبلیغی اسفار جو میں علم کو پھیلانے، علم کو سیکھنے اور سکھانے
اور دین کو پہنچانے کے لیے میں دور دراز کا سفر کیا کرتا تھا، یہ موجب نجات بن گئے ہوں گے؟ کہا یہ بھی نہیں۔ تو پھر میں نے عرض کیا پھر اولیاء اللہ کی صحبت اور صحبت و خدمت میری مغفرت کی وجہ بن گئی ہوگی؟ کہا یہ بھی نہیں۔ تو میں نے عرض کیا میرے اعمال صالحہ، میرے اچھے عمل، میرے روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، تلاوت، تسبیح اور ہمارے اخلاق حسنہ جو میں لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا، یہی پسند آئے ہوں گے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی نہیں۔ تو میں نے کہا باری تعالیٰ اب آپ ہی بتا دیجئے، مجھے معلوم نہیں۔ آخرکار خدا نے خود ہی فرمایا تیری مغفرت اس بلی پر رحم کھانے کی وجہ سے ہو گئی جسے تو نے سردیوں سے بچانے اور گرمی پہنچانے کے لیے اپنے آستین میں چھپا لیا تھا۔ آج میری رحمت تجھے مغفرت کے دامن میں چھپا رہی ہے اور مغفرت کے دامن میں چھپا کر تیری مغفرت فرما دی گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، ان تمام احادیث اور تاریخی واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے ان کی روشنی میں ہم انسانوں کو چاہیے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے اور ان کو آرام و راحت پہنچانا چاہیے اور تکلیف دہ طریقوں سے اور تکلیف دہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور ہماری خطاؤں کو، ہمارے لغزشوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔